نے فرمایا لذتوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ایک انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ مومنوں میں سے سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور موت کے بعد آنے والے وقت کے لیے اچھی تیاری کرتا ہو وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ، بستروں پر بیویوں سے لطف اندوز نہ ہو سکتے اور اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے میدانوں کی طرف نکل جاتے۔ یہ باتیں سن کر قبر کی سختیوں اور آخرت کے مراحل کو سن کر حضرت ابو ذر کہتے ہیں کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر کی آوازیں سنا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتے سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتے ہیں تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے، جب فرشتے سامنے سے آتے ہیں تو صدقہ خیرات اسے دور کر دیتا ہے، اور جب پاؤں کی طرف سے فرشتہ آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، دو واپس آ جاتی ہیں اور میت کے ساتھ ایک ہی چیز رہ جاتی ہے۔ میت کا اہل و عیال، مال اور اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کا اہل و عیال اور مال واپس آ جاتا ہے، صرف اس کے ساتھ اس کے اعمال رہ جاتے ہیں۔ میرے دوستوں بھائیوں اور بہنوں، جس طرح آپ نے دیکھا کہ لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں تو بنا لیتے ہیں لیکن اس قبر کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے جس کی چوڑائی صرف 2 ہاتھ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے لیے تیاری کرو۔ لوگ آج اپنی پوری زندگیاں جاب، سیلری اس چیز کو مقصد بنا لیتے ہیں جو کہ یہ ہماری صرف ضرورت ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے، اور ہمیں اس لیے اس قبر کی تیاری کے لیے نماز کی پابندی، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنا چاہیے۔ اس طرح اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ المنافقون میں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اور تم یوں کہنے لگو کہ اے میرے پروردگار تو ہمیں تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ ہم دنیا میں واپس جائیں اور صدقہ کریں اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اسے ہرگز مہلت نہیں ملتی، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بخوبی باخبر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔